ویلکم ٹو چنبل ٹی وی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک مغرور بادشاہ تھا۔ اس کو اپنی بادشاہت پر بہت غرور تھا۔ وہ جنگل کے دیگر پرندوں کو ظلم زیادتی کرتا اور ضرورت کے وقت کسی پرندے کی مدد نہیں کرتا اور کام انکار کر دیتا۔ پھر ایک کبوتر آیا۔ بادشاہ جی، ہم آج کل بہت پریشان ہیں۔ جنگل میں آپ کے سپاہی بہت تنگ کرتے ہیں۔ تو میں کیا کروں؟ جاؤ اپنا مسئلہ خود حل کرو۔ مگر آپ بادشاہ ہیں، ہم سب آپ کی رعایا ہیں، ہماری مدد کرنا آپ کا فرض ہے۔ خاموش گستاخ، تم کو پتا ہے تم کس سے بات کر رہے ہو؟ جی معاف کر دیں، میں جانتا ہوں بادشاہ۔ جاؤ اور دوبارہ مجھے نظر نہیں آنا، اپنا کام کرو۔ بادشاہ غصے سے بولا اور کبوتر وہاں سے چلا گیا۔ جنگل میں جب پہنچا تو باقی پرندوں نے اس سے پوچھا، بادشاہ نے کوئی مدد بھیجی؟ اپنے سپاہیوں کو روک دیا کہ وہ ہم کو تنگ نہ کریں۔ ان کی ساری باتیں سن کر کبوتر بولا، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ ایک بہت مغرور بادشاہ ہے، اس کو ہماری کوئی فکر نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اپنی مدد خود کریں، میرے پاس اپنے مسئلے نہ لے کر آیا کرو۔ پھر بلبل بولا، ارے بھائی، تم نے بادشاہ کو بتانا تھا کہ ہم کو کوئی اور پریشانی نہیں، بلکہ اس کے سپاہی ہم سب کو تنگ کرتے ہیں۔ ہاں، میں نے ہماری ساری پریشانی بتائی تھی، مگر اس کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، وہ کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں۔ یہ سارے پریشان ہو کر خاموش ہو گئے اور کبوتر کی باتیں سن کر سوچنے لگے کہ اب کس سے مدد مانگے۔ پھر طوطا، کیوں نہ ہم سب مل کر بادشاہ کے پاس جائیں اور اس کو بتائیں کہ ہم واقعی پریشان ہیں، ہم اس کی بادشاہت میں اپنی پریشانیوں کا حل مانگنے آئے ہیں، ہماری مدد کرنا آپ کا فرض ہے۔ بلبل، اور کیا، ہم اس کی رعایا ہیں اور کوئی بھی بادشاہ اپنی رعایا کو مشکل میں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ یہ تو وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے اور کبوتر بولا، بادشاہ جی، میں پہلے بھی آپ کے پاس آیا تھا اپنی پریشانی لے کر، آپ نے غور نہیں کیا اور آج پھر ہم سب اپنی پریشانی لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ بادشاہ بولا، میں نے تم کو کہا تھا کہ دوبارہ مجھے کبھی نظر نہ آنا، مگر تم پھر آ گئے۔ لگتا ہے تم کو اپنی جان پیاری نہیں جو تم دوبارہ مرنے میرے پاس آ گئے ہو۔ بادشاہ چلا کر بولا اور باقی سب بھی بادشاہ کا غصہ دیکھ کر ڈر گئے۔ پھر آخر کار طوطے نے ہمت کی اور بولا، جناب، ہم اپنی پریشانیوں کا حل لے کر آپ کے پاس آئے ہیں، اگر کوئی اور پریشانی ہو تو ہم خود کچھ نہ کچھ کر لیتے، مگر ساری پریشانی آپ کے سپاہی دیتے ہیں، اب ان سے ہم کیا کہیں، آپ ہی ہماری مدد کریں۔ تم سب بہت بدتمیز ہو، تم کو اپنے بادشاہ سے بات کرنا نہیں آتی، کیوں نہ میں تم سب کو جیل میں ڈال دوں اور اپنے قیدیوں میں بنا لوں۔ سوچنے لگے کہ ہم نے غلطی کر لی، اب اپنی جان بچا کر کیسے جائیں، یہ بادشاہ تو ہماری کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں۔
بلکہ یہ بہت زیادہ غصہ کر رہا ہے۔ بادشاہ بولا، ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں تمہارے لیے کچھ کرتا ہوں۔ وہ سب اپنی جان بچا کر وہاں سے چلے گئے اور جنگل میں پہنچ کر سکون کا سانس لیا۔ ارے آج تو بچ گئے، بادشاہ تو ہم کو قید کرنے ہی والا تھا۔ پھر طوطا بولا، مگر یہ تو اچھا ہے، ہم وہاں گئے اور بادشاہ کو اپنی کہانی سنائی۔ اب بادشاہ ہماری مدد کرنے کو تیار تو ہو گیا ہے۔ خوش تھے کہ بادشاہ اس مسئلے کا حل نکال دے گا اور اب اس کے سپاہی ہم کو تنگ نہیں کریں گے۔ اور بادشاہ کچھ اور سوچ کے بیٹھا تھا۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں سے کہا، کل سے تم نے جنگل کے پرندوں کو تنگ نہیں کرنا، بلکہ ان کا سارا کھانا بھی میرے محل میں لے آنا۔ ان کو بھی تو پتہ چلے کہ بادشاہ سے زبان لڑانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ پھر بادشاہ کے سپاہی جنگل میں گئے، ان کا سارا کھانا بھی اپنے ساتھ بادشاہ کے محل میں لے گئے۔ بہت دنوں تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ سپاہی روز آتے، ان کا کھانا لیتے اور بادشاہ کے محل میں چلے جاتے۔ سارے پرندے اسی پریشانی میں تھے اور سوچ رہے تھے اس ظالم بادشاہ سے کیسے جان چھڑائیں۔ پھر وہاں ایک چیل آیا جو کبوتر کا دوست تھا۔ چیل، کیا بات ہے؟ بہت دنوں سے تم نظر نہیں آئے، مجھے ملنے کیوں نہیں آئے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ کبوتر نے چیل کو بادشاہ کے سارے ظلم ستم سنائے۔ چیل، کوئی بات نہیں، ہم سب جاتے ہیں اس کے پاس۔ چیل اور باقی پرندے محل پہنچ گئے۔ چیل نے بادشاہ سے کہا، تم اس جنگل کے بادشاہ ہو، تم کو تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ اگر کوئی پریشان ہو تو اس کی پریشانی ختم کرو۔ ایسا کرنے کی بجائے تم خود ان پر ظلم کر رہے ہو۔ ایک اچھا بادشاہ ایسا نہیں کرتا۔ بادشاہ، تو اب تم بتاؤ گے مجھے میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں؟ بادشاہ چیل کی طرف بڑھا اور دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ چیل نے بادشاہ کو اپنے بڑے پنجوں میں دبوچ لیا اور اس سے کہا، اب بتاؤ کہاں گیا تمہارا غرور؟ چیل نے بادشاہ کو جنگل سے دور لے گیا اور اس کو جنگل میں واپس نہ آنے کا کہا۔ پھر سب پرندوں نے اس کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ اب سارے پرندے بڑے مزے سے رہتے ہیں کیونکہ اب بادشاہ بھی ان کے ساتھ ہی رہتا ہے اور سب مل کر جنگل میں مزے کرتے ہیں۔